السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روی اسلم اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ دوستوں، کمسن مغویہ بچی کے والدین سے ملاقات کے بعد اس کے اغواکار ظہیر احمد نے بھی ملاقات کے لیے عدالت میں درخواست دائر کر رکھی ہے اور وہ عدالت سے اس بات کی اجازت چاہتا ہے کہ وہ بھی کمسن مغویہ بچی سے ملاقات کرے جسے کہ وہ اپنی بیوی کہتا ہے۔ اغواکار جب کراچی آیا تھا اپنے کیس کے سلسلے میں، تب اس نے بچی کو دارالامان کے حوالے کر دیا تھا، جہاں ان اغواکاروں کے نمائندے اس سے دارالامان میں جا کر ملاقاتیں کرتے رہتے اور مختلف ڈرافٹ پر اور مختلف ڈاکومنٹس پر سائن کرواتے رہتے، جس کا کہ مغویہ بچی کو کچھ نہیں معلوم تھا کہ وہ کیا چیز ہے، کیا اس میں کیا معاملات لکھے ہیں، کیا مسائل بیان کیے گئے ہیں، کیا باتیں ہیں، کون سے ڈاکومنٹس ہیں جس پہ وہ اس سے مستقل سائن کرواتے آ رہے ہیں۔ کراچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں آنے کے بعد ظہیر احمد جو اس بچی کا اغواکار ہے اس سے ملاقات کا خواہش مند ہے۔ آخر وہ ایسا کیوں چاہتا ہے کہ اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں وہ بچی سے ملاقات کر کے کیا کہنا چاہتا ہے؟ والدین تو اس بچی کے شرعی اور خونی رشتے کی حیثیت سے مل کر آئے ہیں اور عدالت نے ان کو اس کی اجازت بھی اسی لیے دی ہے، لیکن یہ چونکہ ایک ملزم ہے جو اس بچی کو اس کے ماں باپ کی اجازت کے بغیر، کسی کو بتائے بغیر وہاں سے لے کر غائب ہو گیا تھا، اور اب جب کہ وہ عدالت کے سامنے ہے اور ضمانت پر رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس بچی سے ملاقات کرے۔ آخر اسے اس بچے کی ملاقات کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کیوں چاہ رہا ہے، وہ اس کا خواہش مند کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا کیا خیال ہے کہ وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جا کر بچی سے اکیلے میں مل سکے گا؟ جب والدین اکیلے میں ملاقات نہیں کر سکے، وہاں اس چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا اسٹاف موجود تھا جن کے سامنے والدین کی بات چیت ہے اور بچیوں سے ملاقات ہوئی اور بچی کی اپنی بہنوں سے ملاقات ہوئی، تو اس طرح کا تو کوئی معاملہ وہاں ہو نہیں سکتا۔ ملزم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے، وہ کس حیثیت سے وہاں اس سے ملے گا؟ اس کے پاس بس یہ ایک ہی رہ گیا ہے معاملہ کہ مزید واردات کا، وہ یہ کہ وہ وہاں جا کے بچی کو ڈرائے اور دھمکائے۔ اول تو اس کا نکاح جعلی ہے جس کی بنیاد پر وہ اس بچی کو اپنی بیوی کہتا ہے، لہٰذا ملاقات کا تو سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کس تعلق کے حوالے سے اور کیوں اس ملاقات کا خود کو حقدار سمجھتا ہے۔ وہ صرف ایک ملزم ہے، اس کے دیے ہوئے نشہ آور ادویات اور ٹارچر کا نہ ماحول رہا ہے نہ ہی اثر، لہٰذا وہ مغویہ بچی پر اب اپنے پرانے حربے نہیں آزما سکتا، وہ اس سے کوئی بات نہیں کر سکتا، کوئی ملاقات نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے بات کیا ہے سوائے دھمکانے اور خوف زدہ کرنے؟ چاہیے کہ وہ عدالت میں اس بات کی بھی وضاحت کرے جہاں کہ اس نے درخواست دائر کی ہے کہ وہ اس سے کیا بات کرنا چاہتا ہے، عدالت کے سامنے وہ بیان کر دے تاکہ عدالت کے ذریعے ہی وہ بات اس بچی تک پہنچ جائے جس کے لیے وہ عدالت سے ملاقات کی درخواست کیے جا رہا ہے۔ بھلا شکاریوں کا شکار سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ وہ ظہیر احمد نے بچی کو شکار کیا تھا، وہ ایک شکاری ہے اور شکاری کا شکار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں اسے کیا بات کرنی ہے، ہم تو اس سے یہ سوال کریں گے، شکاری اور پرندے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کلی کا اور بچھو کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ شکاری اور پرندے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کلی کا اور بچھو کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ زمیں پر رینگتے حشرات کا تتلی سے کیا تعلق؟ زمیں پر رینگتے حشرات کا تتلی سے کیا تعلق؟ اندھیرے کا اجالے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا، تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ پرندے کا ہواؤں سے کوئی تعلق تو بنتا ہے، پرندے کا ہواؤں سے کوئی تعلق تو بنتا ہے، ہوا کا آشیانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پرندے کا ہواؤں سے کوئی تعلق تو بنتا ہے، ہوا کا آشیانے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ بھیانک خواب میں ڈر خوف اندیشہ ستاتا ہے، بھیانک خواب میں ڈر خوف اندیشہ ستاتا ہے، اور ایسے خوف کا تو بات سے تعلق نہیں ہوتا، تمہیں کیا بات کرنی ہے؟
سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں بس یہ بتانا ہے، سمجھ میں آئے نہ آئے ہمیں بس یہ بتانا ہے، گدھوں کا اور ستاروں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تمہیں کیا بات کرنی ہے؟ شکاری کا پرندے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔